جوڑوں کے پروگریسو پین میں کچھ تو ایسا ہے کہ تمام سٹینڈرڈ طریقہ علاج، خواہ ایلوپیتھی ہو، ہومیوپیتھی یا دیسی طریقہ علاج، سبھی غیر مؤثر ہیں، جس کا مطلب یہ عام درد نہیں، اس کی وجوہات انتہائی پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ ایسے پروگریسو پین میں زیادہ کامن اوسٹیو آرتھرائٹس یا گھٹنے کا درد ہے، جس کی ایک بڑی وجہ کشننگ میٹیریل یعنی کارٹلیجز کا تیزی سے ٹوٹ پھوٹ جانا ہے۔ کارٹلیجز بظاہر ہڈیوں کی ٹپس پہ ایک پتلی سی مضبوط کوٹنگ ہے، جس کا کام ہڈیوں کو بغیر رگڑ اور درد کے ساری زندگی حرکت میں رکھنا۔ ڈی این اے میں ڈیفیکٹ کی وجہ سے یہ کوٹنگ اگر کمزور ہو جائے یا وقت سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو زندگی کی آخری سانس تک سٹینڈرڈ طریقہ علاج افیکٹو نہیں رہتا۔ سٹینڈرڈ طریقہ علاج میں درد کم کرنے والی اکثر میڈیسنز جگر اور گردے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، جس کی وجہ سے مریض بمشکل 60 سال تک جی سکتا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے گھٹنوں میں کارٹیزون شاٹس لگوائیں تو بلڈ پریشر بڑھنے سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے اگلا آپشن سرجری ہے، جس میں ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ یعنی پورا گھٹنا تبدیل کروائیں تو اگلے کچھ سال پین فری گزر سکتے ہیں۔ مگر 5 سے 10 سال بعد میٹل یا سیرامک کی لگی یہ پلیٹس لوز ہو جانے کی صورت میں پھر سے ایڈجسٹ کروانی پڑتی ہیں۔ اس لائف ٹائم جھنجھٹ سے بچنے کے لیے سٹیم سیل ریسرچ نے ایک نئی امید دی، وہ یہ کہ سٹیم سیل سے کارٹلیجز کی ریکنسٹرکشن، دیٹ مینز کارٹلیجز کی کوٹنگ کو دوبارہ سے انہی سیل سے بنوانا جنہوں نے ماں کے پیٹ میں پہلی دفعہ بنایا۔ یہ سٹیم سیلز پیدائش کے بعد بھی پوری زندگی ہمارے جسم میں رہتے ہیں، جو ضرورت پڑنے پہ کچھ بھی بن سکتے ہیں تاکہ روزمرہ کی توڑ پھوڑ کو ریپیئر کر سکیں۔ یہ ہر اس چیز کی مرمت کر سکتے ہیں جہاں تک بلڈ کی رسائی ہو۔ کارٹلیجز جسم کا وہ واحد حصہ ہے جہاں بلڈ سپلائی نہیں ہوتی، یوں ان کی مرمت اس خودکار نظام سے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہم متاثرہ جگہوں پہ انجیکشن کے تھرو سٹیم سیلز پہنچا دیں تو مرمت ہو سکتی ہے۔ سٹیم سیل ریسرچ سے ہم کمر کی کارٹلیجز کو ریپیئر کرنے کے قابل ہوئے، مگر گھٹنے میں کافی چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج گھٹنے کی کارٹلیجز کی تھکنس ہے، جو اتنی زیادہ کہ سٹیم سیلز سے اتنی تھک کارٹلیج بنانا آسان نہیں۔ اگر گھٹنے کی کارٹلیجز میں ایکسیڈنٹ یا سپورٹس انجری سے کوئی کریک یا فریکچر آ جائے تو سٹیم سیل بہت بہتر انداز میں ریپیئر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، اوسٹیو آرتھرائٹس میں پوری کارٹلیجز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ بیماری اگر ڈی این اے میں ہے تو جین تھراپی ایک اچھا آپشن ہے۔ اوسٹیو آرتھرائٹس یا گھٹنے کا درد 40 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ یہ درد تبھی ہوتا ہے جب کارٹلیجز ڈی جنریٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کارٹلیجز ڈی جنریٹ ہو جائیں تو پھر جین تھراپی کوئی اچھا آپشن نہیں۔ ڈی این اے اسٹڈی سے معلوم ہوا انٹرلیوکن 1 ریسیپٹر اس توڑ پھوڑ کو لیڈ کرتا ہے۔ اس کے اینٹاگونسٹ یعنی اس کو روکنے والی پروٹین کے ڈی این اے کو اگر وائرس میں لوڈ کر کے جوڑوں میں بر وقت ڈیلیور کریں تو بیماری کو بڑھنے یا ظاہر ہونے سے روک سکتے۔ اوسٹیو آرتھرائٹس یا گھٹنے کا درد 40 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، تب تک بیماری اگلی نسلوں میں منتقل ہو چکی ہوتی ہے۔ سلو توڑ پھوڑ ہو تو 60 سال کے بعد آپ کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر توڑ پھوڑ زیادہ اور ارلی ہو تو انسان 40 سال کی عمر میں ہی چلنے پھرنے سے معذور ہو سکتا ہے۔ ایک کشمیری فیملی کی ہسٹری دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ باپ جو 1855 میں پیدا ہوتا ہے 125 سال کی عمر میں 1980 میں فوت ہوتا ہے، جبکہ بیٹا بمشکل 60 سال تک جی سکتا ہے اور پوتا 40 سال کی عمر میں ہی چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اکثریت سے پوچھا اتنا بڑا فرق کیوں؟ تو جواب تھا، دادا نے ہر چیز خالص یعنی آرگینک کھائی تھی، بیٹے کو نسبتاً کم خالص خوراک میسر تھی، جبکہ پوتا تو بالکل ہی کیمیکل سے بھرپور خوراک کھاتا رہا۔ متاثرہ پوتا یونیورسٹی ایجوکیشن تک اسی لاجک سے اتفاق کرتا رہا، مگر آج جب وہ موروثی امراض کا ایک سائنٹسٹ ہے، اسی سوال کا جواب یوں دیتا ہے کہ دادا اور ان کے بھائی نے جو ریکارڈ عمر پائی اس کی وجہ آئیڈیل جین پول یا جینیٹکس کے ساتھ ہیلدی لائف سٹائل تھا، جبکہ اگلی 2 نسلوں میں دادی کی طرف سے منتقل ہونے والے صرف ایک بیمار جین نے خاندان کے صدیوں پرانے بہترین جین پول کی واٹ لگا دی۔ یقین جانیے ہر دوسرے خاندان میں ایسی ہی کہانی ہے۔ ہم بیماریوں کو بیک ٹریک نہیں کرتے اور نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھنا شروع کریں تو معلوم ہوگا کہ بہت سی بیماریاں خاندانی ہیں۔ اوسٹیو آرتھرائٹس یا گھٹنے کا درد باقی بہت سی بیماریوں سے زیادہ خطرناک نہیں یا ان کی طرح جان لیوا نہیں، مگر یہ کوالٹی آف لائف کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے متاثرہ خاندان بچوں کی ڈی این اے لیول پہ اسکریننگ کروائیں، جس میں ڈیفیکٹ ہو ان میں بر وقت جین تھراپی انہیں معذور ہونے سے بچا سکتے۔ زیادہ ضروری ہے کہ ایسی فیملیز میں اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے پری نیٹل ٹیسٹنگ کروائیں تاکہ صرف صحت مند بچے پیدا ہوں۔ یہ سبھی تب ممکن ہے جب ہمیں اس کی سمجھ ہوگی۔ سب سے زیادہ متاثرہ قوم کی حیثیت سے ہمیں سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدارا آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، جس کے لیے ایسی ریسرچ بیسڈ ایجوکیشنل ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کریں۔